अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे। आज के नावल का आगाज़ करते हैं जिसका नाम है कहानी एक घर की, रिटन बाय राशिदा रिफ़त। ससुराल एक ऐसी जगह है जहाँ औरत को आंखें और कान खुले जबकि मुंह बंद रखना चाहिए। अम्मी की ये नसीहत उसने शादी के पहले दिन से ही अपने पल्लू में बांध ली थी, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद उसे यह अंदाज़ा हुआ कि पल्लू में बांधने वाली हर बात पर अमल करना इतना आसान भी नहीं, वो भी इस सूरत में जब आपके मुंह में ज़बान और जहन में जवाब मौजूद हो। सास नंदों की ऊट पटांग सवालात, बेमायनी एतराज़ात के जवाब में चुप का दामन थामे रखना इंतहाई दिल गुर्दे की बात थी। शायद ये सब बर्दाश्त करना कुछ आसान होता अगर रज़ा उसके साथ होता। जिस शख्स के नाम से जुड़ने के बाद वो अपना सब कुछ छोड़कर इस नई दुनिया में आई थी, जब वो ही उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहा था, तो वो अपनी शिकायत किससे करती। हालांकि रज़ा अपनी ज़ात की हद तक उसके लिए किसी परेशानी का बाइस नहीं था। वो एक इंतहाई सुलझा हुआ और माकूल शख्स था, और शादी के महज 4 माह बाद ही वो ख़ुद से ये एतराफ़ करने में बिल्कुल ना झिझकती थी कि उसके दिल में हर जगह रज़ा ही बर्जमान है। लेकिन कभी कभार उसकी हद से बढ़ी हुई लापरवाही या बुज़दिली बहुत तकलीफ़ देती थी। आज भी इसी बात पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। आज रज़ा की छुट्टी थी। उसने रात को ही उससे मैके जाने के मुतल्लिक पूछा था। अम्मी का फ़ोन आया था, अब्बू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे याद कर रहे थे, कल मिलने चली जाऊँ? उसने बेहद आस से पूछा। हाँ हाँ क्यों नहीं, बल्कि मैं भी चलूँगा अंकल का हाल पूछने, उसने फ़राग दिली से कहा। रबिया खुश हो गई। उसे अम्मी के घर गए हुए तकरीबन 1 महीना होने को आ रहा था। हालांकि ससुराल से अम्मी का घर सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पर था। सुबह उसने फुर्ती से सारे काम निपटाए थे। नाश्ता बनाने के बाद पूरे घर की सफाई की। घर भी खासा बड़ा था। फिर दोपहर के खाने के लिए सालन भी जल्द पका लिया। आटा गूंदकर फ्रिज में रख दिया। सिर्फ रोटियां पकाना बाकी थी, और ये काम सदफ और नौशीन में से कोई भी कर सकता था। रज़ा भी देख रहा था कि वो जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही है। अम्मा से इजाज़त लेने का फरीज़ा उसी को सरअंजाम देना था। और जिस वक्त वो सब कामों से फारिग होकर नहा धोकर तैयार हो रही थी, जब रज़ा ने अम्मा से पूछा, हम आज अंकल की तरफ चले जाएं? फ़ोन आया था, उनकी तबीयत कुछ ख़राब है। अम्मा ने तीखी नज़रों से उसे देखा, पर मुंह से कुछ ना बोली। और मुंह से कुछ ना बोलने का मतलब तकरीबन रज़ामंदी ही होता था। ये और बात के पूछने वाले को रिटाई का मुजाहरा करते हुए यह मतलब खुद अखज़ करना पड़ता था। सीधे तरीके से किसी बात का जवाब देना तो उन्होंने सीखा ही ना था। रज़ा ने कमरे में झांककर रबिया को ग्रीन सिग्नल दिया। पूछ लिया है आपने? उसने नाजुक सा कुंदन का सेट पहनते हुए किसी अनजाने खदशे के तहत पूछा। हाँ हाँ भाई, पूछ लिया है, बस तुम तैयार हो जाओ जल्दी से, रज़ा कहते हुए फ़ौरन बाहर निकल गया कि दिन के वक्त कमरे में घुसना अम्मा को सख्त मायूब लगता था। वो जल्दी से गाउन पहनकर बाहर निकली। लाउंज में एक बार फिर अम्मा की चेक पोस्ट पर रुकना था। अच्छा अम्मा, हम जा रहे हैं, शाम को जल्दी आने की कोशिश करेंगे, रज़ा पेश की वजाहत देते हुए बोला। वो धड़कते दिल के साथ पीछे खड़ी थी। क्या मतलब है, कहाँ जा रहे हैं भैया? इंडियन मूवी देखते हुए सदफ शायद सारी कार्रवाई से लाइल्म थी, इसीलिए चौंक कर पूछा। रबिया को लेकर जा रहा हूँ आंटी अंकल से मिलवाने, उसने मुतमईन अंदाज में छोटी बहन को जवाब दिया। मुझे पहले ही पता था, इसी को खुशफहमी थी कि भाई ले जाएंगे, नौशीन की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा। राबिया हक्का बक्का खड़ी उसकी बात समझने की कोशिश कर रही थी। देख लिया तुमने, ये भाई होते हैं, शादी के बाद कितना बदल जाते हैं। हफ्ते बाद एक छुट्टी का दिन आता है तो ये लेकर रफू चक्कर हो जाती है। बहन भाइयों का तो जैसे कोई हक ही नहीं। उसे तनफ़्फ़ुर से देखते हुए कहा। क्यों, क्या तुमने भी कहीं जाना था? रज़ा ने इस बदतमीज़ी का कतन बुरा ना मानते हुए रसानियत से पूछा। नहीं नहीं, आप जाएं बेगम के साथ, हमें कहाँ जाना था, चले जाएंगे रक्षों के धक्के खाकर। परसों रात को कहा नहीं था आपसे कि इतवार को शॉपिंग पर जाना है? अब मोर्चा नौशीन ने संभाल लिया था। ओह, मैं वाकई भूल गया था, रज़ा सर पर हाथ मारते हुए बोला। जाहिर है अब आपको बहन भाई कहाँ याद रहेंगे, ये जो आ गई हैं। उसकी ज़ात को दोबारा से घसीट लिया गया। वो चुपचाप बेबसी से लब काटती रह गई।
اچھا تم لوگوں نے تو شام کو جانا ہے نا؟ میں ربیہ کو چھوڑ آتا ہوں، پھر تمہیں بازار لے جاؤں گا۔ رضا نے درمیانی راستہ نکالا۔ فی الحال کوئی کہیں نہیں جا رہا، سکون سے کھانا کھاؤ دوپہر کا، 1 ہفتے بعد تو موقع ملتا ہے اکٹھے کھانا کھانے کا۔ اماں نے مداخلت کی تو وہ آنسو ضبط کرتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بند کر کے گاؤن اتار کر بیڈ پر پھینکا، پھر بے دردی سے زیور اتارا۔ دماغ بری طرح سے کھول رہا تھا، لیکن اپنے آپ کو کمپوز کرنے میں اسے صرف 5 منٹ ہی لگے تھے۔ دوبارہ سے سلیقے سے دوپٹہ سر پر جما کر کمرے سے باہر نکلی۔ کبھی کبھار تو اپنے ضبط پر خود ہی اسے بھی حیرت ہوتی تھی، چہرے سے اندرونی کیفیات بالکل بھی ظاہر نہ ہو رہی تھیں۔ کچن میں آ کر دیکھا تو صدف اور نوشین دونوں کھڑی تھیں۔ تم لوگ دسترخوان لگا لو، روٹیاں میں ڈال لیتی ہوں، نرمی سے انہیں مخاطب کیا۔ مہربانی آپ کی، روٹیاں ڈالنے سے بچنے کی خاطر ہی تو جانا چاہ رہی تھیں آپ۔ معلوم ہے نا آج سب گھر پر ہیں، ذرا زیادہ وقت لگے گا، ہم پکا لیں گے خود، آپ آرام کریں جا کر۔ بدتمیزی کا مظاہرہ کرتی یہ اس سے تقریباً 3 سال چھوٹی صدف تھی۔ اس کا جی تو چاہا کہ کوئی کرارا سا جواب دے کر اس کا منہ بند کروا دے، لیکن اس کرارے جواب کے بعد جو صورتحال پیدا ہونا تھی اس سے نبٹنا اس کے لیے قطعی ناممکن تھا، خصوصاً اس صورت میں جب کہ حمایت کرنے کے لیے ایک بھی آواز موجود نہ ہو۔ امی جی کہاں پھنسا دیا آپ لوگوں نے؟ لب کچلتی آنسو پیتی وہ کچن سے نکل آئی۔ یہ تو اسے معلوم تھا کہ ہر سسرال میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لیکن جو سسرال قسمت سے اس کے پلے پڑا تھا وہ سسرال کی مروجہ تمام تعریفوں پر پورا اترتا تھا۔ قرب و جوار میں اس نے کسی کا ایسا سسرال نہ دیکھا تھا، ہاں فلموں ڈراموں میں ضرور دیکھا تھا، اور ایسے ڈراموں کا وہ ہمیشہ مذاق ہی اڑاتی آئی تھی۔ لو جی ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ اتنی فرشتہ صفت بہویں میرا نہیں خیال کہ اس دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ اتنی زیادتیاں سہ لینے کے بعد بھی ماں جی کرتے آگے پیچھے پھرنا، بھئی کچھ تو حقیقت دکھانا چاہیے۔ وہ اکثر اس قسم کے کمنٹس دیتی تھی، اور نہ جانے کس ڈرامے کی نامعلوم بہو کی بددعا اسے لگی کہ ٹھیک ویسا ہی سسرال اس کے پلے بھی پڑ گیا تھا۔ اب اسے بھی ہر زیادتی کو سہ کر مسکرانا خوب آ گیا تھا۔ دیکھو بہو بیگم، مانو گی تو تم نہیں، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں دامادوں کا بار بار اپنے سسرال جانا کچھ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ کھانے کے دوران اماں نے اسے مخاطب کیا، اور وہ دل ہی دل میں بار بار حساب لگا رہی تھی کہ شادی کے بعد رضا محض 3 بار اس کے گھر گئے تھے۔ بہرحال تم نے اپنے باپ کا حال پوچھنے جانا ہے تو تم جاؤ، عدنان موٹر سائیکل پر چھوڑ آئے گا۔ لڑکیوں کا بھی بازار جانا ضروری ہے۔ اب یہ گاڑی چلانی بھی تو صرف رضا کو ہی آتی ہے، عدنان سیکھ لے تو یہ روز روز کا جھگڑا بھی ختم ہو۔ اماں نے اپنی منصفانہ طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے بھی جانے کی اجازت دے دی۔ سچی بات تو یہ تھی کہ وہ فی الحال یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، رضا نہ صحیح عدنان صحیح۔ یہاں اتنا دم گھٹ رہا تھا کہ جلد از جلد یہاں سے دور کھلے ماحول میں سانس لینے کو جی چاہ رہا تھا۔ بنا کوئی نخرہ دکھائے وہ عدنان کے ساتھ گھر چلی گئی، اور 2 گھنٹوں کے بعد جب وہ واپس آئی تو پلو میں کچھ اور نصیحتیں، تھوڑا سا حوصلہ اور بہت ساری دعائیں بھی بندھی تھیں۔ رات 11 بجے جب دن بھر کی تھکن سے جوڑ دکھ رہا تھا تو کیبل کے واہیات ترین پروگرام دیکھنا ایک انتہائی صبر آزما کام تھا، اور یہ کام اسے بلا ناگہ سر انجام دینا پڑتا تھا۔ اس کے سسرال والے تو اس وقت اتنے چاقو چوبند ہوتے تھے کہ اسے حیرت ہوتی تھی۔ اماں تک نماز سے فارغ ہو کر بڑی محیت سے ٹی وی کے آگے ڈیرا جما لیتی تھی۔ درمیان میں تبصرے بھی جاری تھے۔ وہ بھی جمائیاں روک کر آنکھیں پھاڑ کر ٹی وی پر نظریں جمانے کی کوشش کرتی، مگر پلے خاک نہیں پڑتا تھا۔ شادی کے بعد جب اس کے دلہن آپے کے دن ختم ہوئے، جو بمشکل سے 7 دن پر مشتمل تھے، تو گھر والوں کی اس روٹین پر اسے حیرت تو ہوئی، لیکن اس روٹین سے اسے کچھ سروکار تھا بھی نہیں۔ رات کو وہ اپنے حصے کے سارے کام، شروع میں وہ اپنے حصے کے سارے کام اور اب سب کے حصے کے سارے کام نپٹاتی تھی۔ نپٹانے کے بعد کمرے کا رخ کرتی۔ اماں نے بمشکل 10 دن یہ برداشت کیا ہوگا، پھر ایک دن انہیں شدید قسم کا جلال چڑھا۔ وہ رضا کے لیے دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں گئی ہی تھی کہ اچانک دھڑ دھڑ کر کے کمرے کا دروازہ بجا۔ اس نے بوکھلا کر دروازہ کھولا۔ اماں بلا رہی ہیں آپ کو۔
یہ صدف تھی جو اماں کا بلاوا لے کر آئی تھی۔ اور بھیا آپ بھی آ جائیے ذرا۔ کمرے میں جھانک کر رضا کو بھی پکارا۔ یہ اس کی شادی شدہ زندگی کی پہلی پیشی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اماں کی عدالت میں حاضری تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ بہت دنوں سے برداشت کر رہی ہوں، تم لوگوں کے تو 4 چونچلے پورے ہی نہیں ہو رہے، سرے شام دروازہ بند کر لیتے ہو، انہوں نے ڈانٹ کر کہا۔ اس نے اور رضا نے اکٹھا ہی گھڑی کی طرف دیکھا۔ شام کے 10:30 بج رہے تھے۔ دیکھو بہو، یہ جوان بیٹیوں کا گھر ہے، یہاں یہ سب کچھ نہیں چلے گا۔ میرا خیال تھا کہ نیا شوق ہے، جلد ہی اتر جائے گا، لیکن تم دونوں تو… وہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھیں، خفت سے اس کے کان سرخ ہو رہے تھے۔ رضا الگ شرمندہ کھڑا تھا۔ چھوٹے نندوں دیوروں کے سامنے ایسی عزت افزائی، ربیہ کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کافی لمبی پیشی بھگتانے کے بعد خلاصی ہوئی تھی، اور وہ بھی اسی لیے کہ لائٹ چلی گئی تھی۔ وہ پوری رات اس نے روتے ہوئے گزاری۔ رضا نے معذرت اور دل جوئی تو کی، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ آئندہ خیال رکھا کریں گے۔ اور اگلے دن سے وہ دونوں بھی لاؤنج میں سجنے والی محفل میں خاموش تماشائی کے طور پر شریک ہونے لگے۔ رضا نے تو محض ہفتہ بھر یہ روٹین بھگتائی تھی، پھر وہ تھکن کا بہانہ کرتے ہوئے سب سے معذرت کر کے کمرے میں چلا جاتا۔ اماں کو بھی ترس آ جاتا۔ ہاں، سارا دن آفس میں دماغ کھپایا ہے، تھکا تو ہوگا، جا سو جا۔ وہ واقعی تھکا ہوا ہوتا تھا، بستر پر لیٹتے ہی بے سدھ ہو جاتا، اور ربیہ کو تختہ ہوتی کمر کے ساتھ باقی تمام نشریات انجوائے کرنا پڑتی تھیں۔ آج قیمہ کریلے پکا لینا، یہ اس کے سسر کی فرمائش تھی۔ رضا کے بعد اس گھر کا دوسرا بے ضرر وجود۔ آج میں پکاؤں گی۔ صدف کو جانے کیا جوش چڑھا تھا، ورنہ وہ تو کچن کے نام سے بھی کوسوں دور بھاگتی تھی۔ صدف کے اس اعلان پر اسے حیرت تو ہوئی مگر چپ رہی۔ اس کے لیے تو اچھا ہی تھا، ورنہ روزانہ اس کی انتہائی محنت سے پکائے گئے کھانوں میں کوئی نہ کوئی نقص نکال دیتا تھا۔ کچھ دن پہلے اس نے یہی مسئلہ امی سے ڈسکس کیا تھا۔ تو بیٹا یوں کرو، ان سے پوچھ کر ان کے طریقے سے پکا لیا کرو، امی نے پیار سے مشورہ دیا۔ انہی کے طریقے سے پکاتی ہوں امی، بس جتنا بد مزہ وہ چاہتے ہیں اتنا بد مزہ مجھ سے نہیں پکتا۔ اس نے بے بسی سے سچائی بیان کی۔ امی ہنس پڑی، لیکن سچی بات یہی تھی کہ اس کی ساس سمیت صدف اور نوشین کسی کو بھی کھانا پکانے سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا۔ صدف تو خصوصاً 1 نمبر کی پھوڑ اور بد سلیقہ تھی۔ اپنی مخروطی انگلیوں سے وہ جس نزاکت سے ہنڈیا میں چمچہ چلاتی، ربیہ کو حیرت بھی ہوتی اور ہنسی بھی آتی۔ برتن کپڑے وہ اس لیے نہیں دھوتی تھی کہ ناخن ٹوٹنے کا ڈر ہوتا تھا، صفائی ڈسٹنگ وغیرہ سے اسے چھینکیں آنے لگتی تھیں۔ وہ تو ٹی وی کے آگے بیٹھ کر اپنے ناخن فائل کرتی رہتی، یا پھر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر مختلف ٹوٹکے آزماتی رہتی۔ یہ بات ماننے کی تھی کہ وہ اچھی خاصی خوبصورت تھی اور جس کا اسے احساس بھی تھا، اور وہ اس خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے 101 طریقوں سے بھی آگاہ تھی۔ پہننے اوڑھنے کا سلیقہ بھی خوب تھا، چوائس زبردست تھی۔ اسے بھی سب سے پہلے صدف نے ہی پسند کیا تھا۔ جتنی تکسک سے وہ تیار رہتی تھی، ربیہ کو تو وقت ہی نہ ملتا تھا، مگر آج صدف نے کھانا پکانے کا کہہ کر اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ دوپہر کو عدنان اور نوشین کے کالج سے آنے کے بعد اس نے دسترخوان لگا دیا تھا۔ یہ قیمہ کریلے پکائے ہیں، اتنے بد مزہ، عدنان نے پہلا لقمہ لیتے ہی منہ بنایا۔ نہ نمک نہ مرچ اماں، اتنی مہنگی سبزی کا ناس مارنا ضروری تھا کیا؟ آپ خود پکا لیتی، نوشین نے بھی ناک چڑھا کر کہا۔ عدنان اور اسے قطعاً علم نہ تھا کہ آج کھانا بھابھی کی بجائے ان کی پیاری آپی نے پکایا ہے۔ اچھا کھا لو چپ کر کے، اماں نے دونوں کو آنکھیں دکھائیں۔ کیا کھا لیں؟ اتنی بھوک لگ رہی تھی، پہلے پتہ ہوتا کہ گھر آ کر یہ بدمزہ کھانے کو ملے گا تو کالج سے کچھ کھا آتی، نوشین نے منہ بنایا۔ ہاں، پکا پکایا کھانے کو مل گیا ہے نا، اسی لیے یہ نخرے ہو رہے ہیں۔ اتنی گرمی میں خود کچن میں کھڑے ہو کر پکاتی تو پتہ لگ جاتا، صدف تڑک کر بولی۔ نوشین نے حیرت سے بہن کو دیکھا، بھابھی کے لیے اتنی ہمدردی؟ لقمہ حلق میں اٹکنے لگا۔ آئندہ میری توبہ جو کچھ پکایا تو، ایک تو اتنی محنت کرو، اوپر سے نوابوں کے مزاج نہیں ملتے۔ صدف شاید ربیہ کے سامنے اس عزت افزائی پر یوں برافروختہ ہو رہی تھی۔ تم نے پکایا ہے تو پہلے بتا دیتی۔ ربیہ پانی لانے کے لیے اٹھی تو نوشین کی سرگوشی کان میں پڑی۔ بہت دن بعد ربیہ کو کسی بات پہ اتنا مزہ آیا تھا۔
بلاول کے FSC میں شاندار نمبر آئے تھے۔ بلاول اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ اسے ڈاکٹر بننے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ اتنے اچھے نمبروں کے بعد میڈیکل کالج میں داخلے کے روشن امکانات تھے۔ امی ابو نے اسی خوشی میں پارٹی کا اہتمام کیا تھا۔ اسے بھی سسرال سمیت مدعو کیا گیا تھا۔ بھائی کی کامیابی پر وہ بہت خوش تھی۔ اتنا کمزور سا تو ہے بلاول، کیا لگے گا ڈاکٹر بن کر؟ یہ نوشین تھی جو دل کی جلن زبان پر لے آئی تھی۔ وہ چپ ہی رہی کہ کوئی جواب دے کر خوشی کے اس موقع کو غارت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خلاف توقع اماں سمیت سب لوگ پارٹی میں جانے پر تیار ہو گئے۔ اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ بس تھوڑا سا دھڑکا لگا ہوا تھا کہ خاندان بھر کے سامنے ان میں سے کوئی ایسی بات نہ کر دے جو شرمندگی کا باعث بنے۔ اسے خود سے بھی زیادہ اپنے ماں باپ کا بھرم عزیز تھا، لیکن حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب وہاں جا کر اماں، صدف اور نوشین نے خوش اخلاقی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ آپی، یہ تمہاری نند تو بہت بڑی ایکٹر ہے بھائی۔ بلاول نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے ذرا فاصلے پر بیٹھی صدف کو دیکھا۔ وہ اس کی ماموں ذات انوشا کے پاس بیٹھی دھیمے دھیمے مسکراتے ہوئے اس کی بات سن رہی تھی اور اتنی ویل مینرڈ لگ رہی تھی کہ اسے اپنی بصارت پر یقین نہ آیا۔ اماں کی خوش اخلاقی الگ عروج پر تھی۔ خیر وہ تو دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی جو سب کے سامنے عزت رہ گئی تھی۔ امی ابو بھی مطمئن سے تھے۔ پارٹی کے صرف ایک ہفتے بعد امی کا فون آیا۔ ہاں ربیہ بیٹا، تمہاری مامی آنا چاہ رہی ہیں۔ صدف کے سلسلے میں اپنی ساس سے مشورہ کر لو۔ صدف کے سلسلے میں امی کی کہی بات اسے ہضم نہ ہو رہی تھی۔ کیوں مامی کو پھنسوا رہی ہیں؟ صاف صاف بتا کیوں نہیں دیتی؟ اس نے دبے لہجے میں سرگوشی کی۔ نہیں بیٹا، اچھا نہیں لگتا۔ وہ سمجھیں گی کہ ہم تمہاری وجہ سے پس و پیش کر رہے ہیں اور ہمارا کام تو صرف رابطہ کروانا ہے، باقی دیکھ بھال دونوں فریق خود کریں گے۔ امی نے رسانیت سے کہا تو اس نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے گویا ان کی بات تسلیم کر لی۔ اس نے اماں کو اپنی امی کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ ان کا چہرہ کھل گیا۔ ہاں ہاں بلوا لو، سو بسم اللہ، ان کا اپنا گھر ہے۔ پہلی بار اس سے بات کرتے ہوئے اماں کا لہجہ اتنی نرمی لیے ہوئے تھا۔ اگلے دن ہی امی کے ساتھ مامی آ گئیں۔ وہ صدف کی خوبصورتی پر بری طرح سے لٹو تھیں۔ انہوں نے فوراً ہی رشتہ دے دیا۔ اماں نے رسمی طور پر سوچنے کی مہلت لی تھی اور پھر محض 4 دن کے فرق سے قدسیہ چچی بھی چلی آئیں۔ ان کے دل کو بھی صدف کی بھولی بھالی صورت بھا گئی تھی۔ اماں کے تو قدم زمین پر ہی نہ ٹک رہے تھے۔ کیا نصیب کھلا تھا ان کی بیٹی کا۔ پہلی بار بہو کے خاندان کی قدر آ رہی تھی، ورنہ ان کے اپنے خاندان میں رضا کے علاوہ باقی سارے لڑکے پڑھائی لکھائی میں کورے ہی تھے، اور سچی بات تو یہ تھی کہ خاندان والے صدف اور نوشین کے گنوں سے پوری طرح واقف ہونے کے باعث رشتہ لینے کی ہمت ہی نہ کرتے تھے۔ اب پہلی بار اماں کو اس معاملے میں بہو سے مشورہ لینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ دیکھو بیٹا، ساری بات تو تمہارے سامنے ہے۔ شری لہجے میں بات شروع کی گئی۔ اب دونوں خاندان تمہارے دیکھے والے ہیں، ہمیں تو اتنا علم نہیں۔ ذرا بتاؤ تو اپنی صدف کے لیے کون سا گھر بہتر رہے گا؟ انہوں نے پیار سے دریافت کیا۔ وہ تو ان کے لہجے کے سحر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بمشکل سنبھلی۔ کیا بتاؤں اماں، لڑکے تو دونوں ہی اچھے ہیں۔ اس نے دامن بچایا۔ ہاں وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ لڑکے تو دونوں ہی اچھے ہیں، ذرا گھر والوں کی عادت کا تو بتاؤ۔ جہاں تک گھر والوں کی عادت کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے اماں کہ اپنی صدف کے لیے چچا کا گھر مناسب رہے گا۔ اچھا، چچا چچی مزاج کے تو اچھے ہیں؟ اماں نے پوچھا۔ جی اماں، چچا کے گھر کا ماحول اور ہمارے گھر کا ماحول بالکل ایک جیسا ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ صدف اپنے گھر سے اٹھ کر اپنے گھر ہی جائے گی۔ البتہ ماموں کا گھرانہ بہت آزاد خیال ہے، کچھ نو دو لیتے شو باز قسم کے لوگ ہیں۔ اس نے کھل کر رائے دی۔ اماں سر ہلاتے ہوئے بات سن رہی تھیں۔ دیکھیں نا، دونوں گھروں میں پہلے سے ہی بہویں موجود ہیں۔ اب پہلی بہو کے ساتھ ہونے والے سلوک سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ مزاج کے کیسے لوگ ہیں۔ اس نے تائید چاہی۔ اماں نے دوبارہ تائید بنکارا۔ شازیہ بھابھی ماشاءاللہ بہت خوش ہیں چچا کے گھر۔ پھر گھر کی ساری روایات اپنے گھر جیسی، بڑے چھوٹے کا احترام کیا جاتا ہے۔ 4 بیٹیاں ہیں چچا کی،
लेकिन तनवीर भाई और शाजिया भाभी को देखकर लगता नहीं कि घर में कोई शादीशुदा जोड़ा भी रहता है। सास का एहतराम, ससुर का अदब, ये नहीं कि जब जी चाहा मियाँ का हाथ पकड़ा और चल दिए। चच्ची इजाज़त दें तो शाजिया भाभी कहीं आती जाती हैं, बल्कि तनवीर भाई मसरूफ़ हों तो ये थोड़ी कि वो मैके जाती नहीं, चच्ची खुद मिलवाने ले जाती हैं और ख़ुद ही मिलवा कर ले आती हैं। वज़ादार लोग हैं। शादी के बाद शाजिया भाभी हनीमून पर गईं तो तनवीर भाई सब बहन भाइयों को भी साथ लेकर गए। कोई ओछापन नहीं, रिश्तों का एहतराम करने वाले लोग हैं। रबिया बड़े सलीके स्वभाव से बात कर रही थी। कुछ फासले पर बैठी सदफ के कान भी उसी तरफ लगे हुए थे। और मामू वाले तो बस यूं ही हैं। कलसूम भाभी को देखकर लगता ही नहीं कि घर की बड़ी बहू हैं। हर वक्त देवरों नंदों के साथ हंसी ठट्टो, न सास का लिहाज न ससुर का। जब जी चाहा मैके चली गईं, जितने दिन चाहा रह लीं। ससुराल वाले इतने लाताल्लुक के परवाह ही नहीं। अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारी मामी में घर चलाने का कोई सलीका ही नहीं। शोहर और बेटों की खून पसीने की कमाई का कोई एहसास ही नहीं। खुद भी पैसा पानी की तरह बहाती हैं और बहू बेटियों को भी कोई रोक टोक नहीं। सिर्फ शोबाजी ही शोबाजी है। महीने में 4-6 चक्कर तो कलसूम भाभी के बाजार के लग जाते हैं। अब ये सास का काम है कि बहू को समझाएं कि घर कैसे बनता है, लेकिन मामी में तो ये सलाहियत ही नहीं। चलो बहू पर जोर नहीं चलता, असल तरबियत तो बेटे की होनी चाहिए, लेकिन कोई तरबियत नहीं। बड़े छोटे का अदब एहतराम है ही नहीं। इतना खुला माहौल है कि बस शकील भाई ऑफिस से आते हैं तो बहनों के सामने ही कभी तो गजरे पहनाए जा रहे हैं, भाभी को तो कभी मीठा पान बनवा कर लाते हैं। और तो और छुट्टी वाले दिन सुबह 10-10 बजे तक तो दरवाज़ा बंद रहता है कमरे का। न मामी को एहसास कि जवान बेटियों का घर है, न मामू को परवाह। जबकि चचा के घर में ऐसी कोई भी खराफात नहीं। मेरा तो ख्याल है कि चचा का घर ठीक रहेगा सदफ के लिए। उसने तकाबली मवाजना करके आखिर में अपनी राय भी दे दी। इस राय पर सदफ ने तीखी नज़रों से उसे घूरा था। अम्मा फ़िलहाल खामोश रही थीं। 2-3 दिन तक घर में मीटिंग चलती रही। आखिर एक शाम को अम्मा ने फैसला सुना ही दिया, और ये फैसला मामू के शुएब के हक़ में हुआ था। उसने आंखें फाड़ कर अपनी हैरत का इजहार किया। पहली बार अम्मा कुछ खफीफ सी हो गई। मैं तो जमाल के हक़ में ही थी, लेकिन उसका रंग ज़रा दबा हुआ है। अपनी सदफ के तो जोड़ का शुएब ही है। वो तो ठीक है अम्मा, लेकिन अपने और उनके माहौल में काफ़ी फ़र्क है, उसने चिताया। सो तो है, लेकिन अब हर जगह बेटियों को माँ बाप के घर जैसा माहौल तो नहीं मिल सकता ना। जहाँ चली गई वहाँ गुजारा तो करना पड़ेगा। अम्मा ने रसानिया से कहा तो उसने असबात में गर्दन हिला दी। सदफ की खुशी भी छुपाए नहीं छुप रही थी। उसे कई बार जिताती और चिढ़ाती हुई निगाहों से घूरते गुजरी, जैसे कह रही हो कि देख लो, तुम्हारी कोशिशों के बावजूद मेरी मर्ज़ी की जगह पर रिश्ता हो रहा है। रबिया दिल ही दिल में मुस्कुरा दी। अभी तो अम्मा भी बहुत मुतमईन थी और सदफ भी खुशियों के हंडोले में झूल रही थी। फ़िलहाल खुश होने का हक़ दोनों को था। हाँ, अलबत्ता शादी के बाद इन खुशियों की दायमी होने की वो कोई गारंटी नहीं दे सकती थी। सिर्फ मसाला भूनने पर छींकों से बेहाल होने वाली नाजुक मिजाज सदफ को तो इल्म नहीं था कि मामू का सारा घराना ही किस कदर पेटू और खुश खुराक है। बाज़ारी मसालों का इस्तेमाल घर में ममनू था। आज के दौर में भी मामू घर के पिसे हुए मसालों का खाना खाते थे, और गुस्से के तो इतने तेज़ कि अगर नमक मिर्च में ज़रा सी भी कमी बेशी हो जाती तो पकाने वाले के शजरे नसब तक को खंगाल डालते। और बेशक कलसूम भाभी सुबह देर से उठती थी, लेकिन फिर भी बाकी घर वालों की निस्बत 15-20 मिनट पहले ही उठती, और फिर सारा दिन उन्हें 5 मिनट की भी फुर्सत ना मिलती। तकरीबन सारा ही दिन किचन की नज़र हो जाता, और फिर आए रोज़ बाज़ारों के चक्कर भी उनके अपने शौक़ से ज़्यादा अनुषा के इसरार पर लगते। अनुषा पूरे घर की लाडली और उनकी छोटी नंद थी, और उनको साथ ले जाने का मकसद ये होता था कि वो दर्जियों की दुकान से अच्छे अच्छे डिज़ाइन नोट कर लें। दर्जी के सिले कपड़े अनुषा को पसंद नहीं आते थे। फिर इस काम के लिए भाभी जो मौजूद थीं, कलसूम भाभी बहुत हंसमुख तबीयत की मालिक थीं। मामू का गुस्सा भी हंसते हंसते सह लेती
اور نندوں دیوروں کی ہمہ وقت کی جانے والی فرمائشوں کو بھی بنا ماتھے پر بل لائے پورا کرتی رہتی، اور صدف میں تو ایسی برداشت شاید قیامت تک پیدا نہ ہو سکتی تھی۔ کلثوم بھابی نے 3 سال تو اتنے بڑے کنبے کے ساتھ گزار دیے تھے، تو اس کی بڑی وجہ شکیل بھائی کی محبت بھی تھی۔ وہ دل و جان سے ان کے ساتھ تھے، اسی لیے تو انہوں نے بڑے جتن کر کے اپنا ٹرانسفر اسلام آباد کروا لیا تھا۔ ان کے گھر والوں کو تو ابھی اس کی بھنک بھی نہیں پڑی تھی، لیکن بلاول کی پارٹی والے دن کلثوم بھابی نے اسے بہت رازداری سے بتایا تھا، بھائی اپنی تو قید بامشقت ختم۔ شکیل نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ 2-3 سال اکٹھے گزار لو، پھر الگ ہو جائیں گے، بس ہم تو شعیب کی شادی کا انتظار کر رہے ہیں۔ گھر والے تو شد و مت سے لڑکی تلاش کر رہے ہیں۔ جیسے ہی شعیب کی شادی ہوئی میں تو چلی جاؤں گی اسلام آباد۔ اتنے بڑے کنبے کا کام آسان تھوڑی ہے بھائی، ہم نے تو وقت گزار دیا، اب جو نئی بہو آئے گی تو اسے بھی تو خدمت کا موقع ملنا چاہیے نا۔ انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس وقت تو اپنے حالات سے ان کی خوش قسمتی کا موازنہ کر کے وہ تھوڑی سی جیلس ہوئی تھی، لیکن ان کی خوش قسمتی اب اسے اپنی خوش قسمتی لگ رہی تھی۔ کچن میں کام کرتے ہوئے اس کے کان میں اماں کی آواز آ رہی تھی، وہ کسی رشتہ دار خاتون سے فون پر مخاطب تھی۔ ہاں بھائی، میری صدف کے تو نصیب کھل گئے۔ ربیہ دل ہی دل میں مسکرا دی۔ صدف کے نصیب تو ابھی اگلے گھر جا کر کھلنے تھے۔ شکیل بھائی کے ٹھنڈے مزاج کے برعکس شعیب غصے میں پورے کا پورا ماموں پر پڑا تھا۔ امید تھی کہ وہ صدف کا قبلہ جلد ہی درست کر دے گا۔ ضدی اور لاڈلی انوشا سے بھی اسے کم امید نہیں تھی، اس نے بھی یقیناً صدف کو مشکل میں ڈالنا تھا، اور شادی کے بعد اماں کے کسی شکوے کے جواب میں اس نے تو آنکھیں پٹ پٹا کر صرف یہی کہنا تھا، میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا اماں کہ اپنی صدف کے لیے چچا کا گھر ہی مناسب رہے گا۔ ختم شد۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ چھوٹا سا ناول پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔